بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حضرت صبر کیا ہے؟ میں نے ایک عالم سے پوچھا جو بظاہر فارغ نظر آ رہے تھے۔ وہ خاموش رہے، جیسے میری بات سنی نہ ہو۔ میں نے دوبارہ اپنا سوال دہرایا، سر صبر کیا ہے؟ انہوں نے میری طرف دیکھا لیکن بولے کچھ نہیں۔ مجھے عجیب سا لگا اور غصہ بھی آیا کہ کچھ کر بھی نہیں رہے اور بولتے بھی نہیں۔ میں اٹھ کر جانے لگا تو کہنے لگے، صبر انتظار ہے۔ میں اٹھ کر جانے لگا تو کہنے لگے، صبر انتظار ہے۔ میں شرمندہ سا ہو کر واپس بیٹھ گیا۔ پھر وہ دوبارہ گویا ہوئے اور فرمایا، صبر برداشت ہے۔ صبر برداشت ہے جو تم میں نہیں کہ میری کچھ دیر کی خاموشی پر ہی تم دل برداشتہ ہو کر جانے لگے۔ میں نے معذرت کی اور کہا، نہیں حضرت، مجھے کہیں کام سے جانا ہے، اس لیے جلدی ہے۔ دوسرے کی بات کو تحمل سے سننا بھی صبر ہے۔ اب میں خاموشی سے سر جھکائے ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ وہ مسکرائے اور پھر فرمانے لگے، بیٹا، صبر مشکل وقت میں ثابت قدم رہنے کا نام ہے، جس کی مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی آزمائش ہے۔ مصیبت یا بیماری کو برداشت کرنا صبر ہے، جیسے حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کیا۔ اور برے عمل و اقدام سے اپنے آپ کو روکنا بھی صبر ہے، اور برے عمل اور اقدام سے اپنے آپ کو روکنا بھی صبر ہے، جس کی بہترین مثال حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ میں نے کہا، حضرت، یہ سب تو بہت رتبے والے خاص اور عظیم لوگ ہیں، ہم ان جیسے کہاں؟ ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں اور ہمیں کیسے صبر آئے گا؟ کہنے لگے، بیٹا، بے شک ہم ان جیسے نہیں، لیکن ان خاص لوگوں کی زندگیاں ہی ہمارے لیے نمونہ حیات ہیں۔ بیٹا، اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ وہ اللہ ہم سے
زیادہ ہم کو جانتا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جس کا جتنا بڑا رتبہ ہوتا ہے اس کی آزمائش بھی اتنی ہی سخت ہوتی ہے۔ رہا یہ کہ صبر کیسے آتا ہے تو بیٹا توکل صبر کا سب سے بڑا ساتھی ہے۔ اگر آپ اللہ پر توکل رکھتے ہیں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ صبر آپ کو حاصل نہ ہو۔ قرآن میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے، وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، بے شک بغیر رب کی عطا کے آپ صبر نہیں کر سکتے۔ انسان فطرتاً جلد باز ہے، ہر چیز میں نقصان فائدہ کا سوچتا ہے، ذرا سا نقصان اس کو غم میں مبتلا کر دیتا ہے اور وہ اس نقصان کو پر کرنے کے لیے ادھر ادھر ہاتھ مارنے لگتا ہے، ذرا سی جسمانی تکلیف میں پریشان ہو کر شور کرنے لگتا ہے اور دعا اور دوا پر اصرار کرنے لگتا ہے کہ بس جلد ہی صحت یاب ہو جاؤں۔ یہ سب اس لیے ہے کہ اس سے سارا فائدہ دنیا میں ہی نظر آتا ہے۔ یہ سب اللہ اور آخرت پر کمی کی وجہ سے ہوتا ہے، یقین کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ وہ اپنا مقصد آیات کہ اللہ نے زندگی اور موت کو انسان کی آزمائش کے لیے پیدا فرمایا کو بھول جاتا ہے۔ جب آپ کو دنیا کے مقابلے میں آخرت کے دگنے اجر کا یقین ہوتا ہے، بیماری اور مشکلات میں اپنے گناہوں کی کمی اور درجات کی بلندی کا یقین ہوتا ہے اور یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ سب کی بہتری کے لیے ہی کرتا ہے، تو پھر یہ نقصان، بیماری اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اس کو اپنا فائدہ آخرت میں دور اجر اور جنت کی صورت میں نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اور ہاں، ایک آخری چیز بیٹا، صراط مستقیم، سیدھا راستہ، یعنی انعام یافتہ لوگوں، صدیقین، شہداء اور صالحین کا راستہ۔ اس پر چلنا ہی سب سے بڑا صبر ہے، کیونکہ یہاں لڑائی خود اپنے آپ سے ہے۔
اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم